الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، ہمارا جو عباد الرحمن کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، گزشتہ جمعہ کاتب وحی امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے اس سلسلے کو میں نے ایک جمعے کے لیے روکا تھا، موقوف کیا تھا۔ عباد الرحمن کے سلسلے کی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع کی آخری آیتیں ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ میرے خاص بندے ہیں۔ ان میں سے 11 صفات میں بیان کر چکا ہوں۔ 12ویں صفت یہ بیان فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح اس پر گر نہیں پڑتے۔ یہ در حقیقت منافقین پر ایک قسم کا طنز ہے۔ منافقین جب قرآن نازل ہوتا تھا تو بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن اندھے اور بہرے ہو کر سنتے تھے، یعنی یہ دکھانے کے لیے سنتے تھے کہ ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی تھی، دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا تھا، قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ نے ان پر طنز کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھے بغیر اندھے اور بہروں کی طرح اس پر گر پڑتے ہیں، یعنی اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہے، معیشت بھی ہے، نظام حکومت بھی ہے، زندگی گزارنے کے اصول بھی ہیں، خاندانوں کو باہم مربوط رکھنے کے اصول بھی ہیں، اور ممالک کو چلانے کے قوانین بھی ہیں، سلطنتوں کو چلانے کے قوانین بھی ہیں، سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کریم کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کو قیامت تک کے حالات کا علم ہے، قیامت کے بعد کے حالات کا بھی علم ہے، تو لہذا قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی پڑھیں گے ایسا محسوس ہوگا
کہ یہ نیا کلام ہے اللہ کا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے. قرآن کریم لوگوں کو دعوت دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، جو لوگ مخلص مسلمان ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے احسن الحدیث، یہ بہترین کتاب ہے، یہ بہترین کلام ہے. کتابا متشابہا مثانی، اس میں ایک جیسی آیات ہیں. ملحدین لوگ سب سے بڑا اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایک جیسی آیتیں بار بار کیوں آئی ہیں، یعنی جملہ مکرر کیوں آئے ہیں. تو بھائی انسان کے اعضاء بھی تو مکرر ہیں، 2 ہاتھ ہیں تو ایک کٹوا دیں، پھر پاؤں 2 ہیں ایک کٹوا دیں، ایک ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہیں، ہر ہاتھ میں سے 4 کٹوا دیں، ایک رہنے دیں. تکرار کا مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی یہ جبلت ہے کہ جو بات انسان کو بار بار بتائی جائے وہ اسے یاد ہو جاتی ہے اور وہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے اسے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر باتیں مکرر آئی ہیں، بار بار آئی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تو پہاڑ کو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑ کو سمجھ بوجھ دی جاتی اور وہ قرآن میں غور و فکر کرتا، تدبر کرتا، تو اللہ کے خوف سے اس کا ریزہ ریزہ ہو جانا یقینی تھا. اگر اللہ پہاڑ پر قرآن نازل کرتا تو اس کو سمجھ بوجھ بھی دیتا. تو اس لیے جو انسان اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، پھر جب وہ سمجھ کر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ کے خوف سے اس کے دل لرز جاتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے، یہدی بہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دے دیتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر آج بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اب تاثیر ختم ہو چکی ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے وہ قرآن سن کر مسلمان ہوئے.
تو وہ تاثیر، انقلابی تاثیر قرآن کی آج بھی موجود ہے قرآن کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر ان کا دل لرز گیا اور وہ مسلمان ہو گئے جا کر۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ اپنی جوانی میں ڈاکو تھے، ڈاکے مارتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک گھر کے اندر گھر کو لوٹنے کے لیے گئے تو وہاں کی جو خاتون تھی گھر کی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اے مومنو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائے، کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ بس یہ آیت سنی، ان کے اوسان خطا ہو گئے، اسی وقت ڈاکے سے توبہ کی اور وقت کے سب سے بڑے ولی بنے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ قرآن میں جو تاثیر اس وقت تھی وہ آج بھی موجود ہے، لیکن قرآن کو اس طرح سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کرو، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا، ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور و فکر کرو۔ مسلمان قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے افراط و تفرید کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جس کا منہ جدھر ہے وہ اسی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی جس راستے پر وہ چل رہا ہے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم یہ دعوت دیتا ہے کہ افراط و تفرید سے بچنا ہے، صراط مستقیم چاہیے، ہدایت چاہیے، تو قرآن کریم پڑھو اور اس میں غور و فکر کرو۔ تو گویا رحمان کے خاص بندوں کی 12ویں صفت کا خلاصہ یہ ہوا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو ایسے ہی قرآن نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کریم کو سمجھ کر، سوچ کر، اس میں غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ 13ویں صفت یہ ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے میرے پروردگار میری اولاد کو اور میری بیویوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے دعا یہ بھی ضروری ہے، اور دعا کب ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے،
جب کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے جو ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں، آگے یا اللہ آگے تو دیکھ لے۔ اور آدمی راہ راست پر لانے کی کوشش اسی کو کرتا ہے جس کے لیے اس کے دل کے اندر کوئی جذبات ہو۔ تو یہ جو اولاد کا اور ماں باپ کا رشتہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے باپ کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور قیامت کے دن باپ سے پوچھ بھی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، کہ جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کا سربراہ ہے، اس کے گھر والے اس کی رعیت ہیں۔ وَهُمْ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، تو قیامت کے دن اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ جب پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ یہی پوچھیں گے نا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی تھی، اپنی اولاد کو نیکی پر لگایا تھا یا برائی پر لگایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر والدین کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ کون سی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آگ سے بچانا کیا ہوتا ہے؟ آج کل عام طور پر والدین یہ کہتے ہیں، خصوصاً والد، کہ بھئی میں اپنے بچوں کو کہتا تو ہوں کہ نماز پڑھ لو، اب نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں؟ یعنی ایک آدھ دفعہ کہہ دیا، انہوں نے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ آگ سے بچانا تو نہ ہوا۔ آگ سے بچانا تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک جگہ آگ جل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آگ میں کودنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے بچائیں گے؟ آپ صرف یہ کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی آگ میں نہیں کود، اگر وہ نہ کودے تو ٹھیک ہے، اگر کود جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہوگا؟ یا آپ اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے؟ پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے؟ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے آگ سے بچانا، کہ پکڑ کے پیچھے کھینچ لینا۔ تو یہ دنیا کی مثال میں نے آپ کو دی ہے سمجھانے کے لیے کہ آگ سے بچانا کیا ہوتا ہے۔ آگ سے بچانا یہ ہوتا ہے کہ آپ پکڑ کے کھینچ لیں۔ تو اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے بچائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اپنی اولاد کو نمازی بناؤ کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، اس کو دکھاؤ کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، گھر کے اندر نماز پڑھو۔ بعض لوگ دیکھا ہے ہم نے کہ خود تو ماشاءاللہ بہت نمازی، عبادت گزار، لیکن گھر کا ماحول نہیں ہے عبادت والا، نماز والا نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا اور ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ بس ایک آدھ دفعہ کہہ دیا پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں ہے، فرمایا ان کو نمازی بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے خود نماز نہ پڑھے تو مار کر بھی نماز پڑھانا پڑے تو پڑھاؤ، کیونکہ
والد کا اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے والد کا تحفہ اس کی تربیت ہے۔ اگر اس نے تربیت اچھی کر دی ہے تو یہ اولاد کے لیے تحفہ ہے۔ تو اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ تو جب بچے نمازی بنیں گے آپ کی تربیت کی وجہ سے، بچے نیک بنیں گے، تو یہ نیک بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا بچہ پیچھے جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی نیک کام کرے گا، آٹومیٹک آپ کا نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ تربیت جو آپ نے کی ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے جو اعمال ہیں وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ جب تک زندہ ہے اعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے ہی مر گیا تو اعمال تو سارے رک گئے، لیکن تین چیزیں جاری رہتی ہیں، تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ آپ نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کہیں بورنگ کروا دی، کسی مسجد کی تعمیر میں پیسے لگا دیے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ عمارت چلتی رہے گی، لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم جس سے آپ کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ کوئی کتاب لکھ ڈالی، وہ کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہو۔ جب اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کے لیے دعا لازمی کرے گی، نیک اولاد نیک عمل بھی کرے گی، اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ تین چیزیں ختم نہیں ہوتی، باقی سارے اعمال رک جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین دعاؤں کے علاوہ آدمی جتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ان کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مظلوم کی بد دعا، جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ اگر بد دعا کر دے ظالم کے خلاف تو اس کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسرا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جو آدمی سفر میں ہو وہ اگر کسی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور تیسرا دعوت الوالدی، دعوت الوالدی لولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے انبیاء بھی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی ہیں۔ ایک تو نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی دعائیں بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی۔ تو اس لیے پہلے اپنی اولاد کو
جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں، تیسری صفت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 13ویں صفت کا کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرنے کے بعد پھر اپنی اولاد کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد نیک کام کرے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔